العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کل کے درس میں ہم نے غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا پہلا گورنر مقرر فرمایا، عثمان بن ابی طلحہ کو خانہ کعبہ کی چابی دی اور واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 صحابہ کرام کو مختلف علاقوں سے جزیہ، عشر اور نصف عشر وغیرہ وصول کرنے کے لیے مستقل ذمہ داری دی تھی۔ ان کے نام سیرت نگاروں نے تفصیل سے لکھے ہیں، اور اس کے بعد پھر 6 چھوٹے چھوٹے ملٹری ایکشنز ہیں، سرایہ ہیں، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو کمانڈر بنا کر ایک خاص مشن پر روانہ فرمایا تھا۔ ان میں سے صرف ایک کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، سریہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حاتم طائی کا جو واقعہ مشہور ہے، طائی قبیلہ تھا، انہوں نے بھی اپنا ایک بت بنایا تھا اور اس پر اپنا عرس میلہ بھی مناتے تھے، اس کی پوجا پرستش بھی کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کہ اس بت کو ڈیمالش کرو اور اس علاقے کو شرک سے پاک کرو۔ وہاں جو لڑائی ہوئی تو اس میں جو مال غنیمت ملا، اس میں جو لوگ آئے تھے ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی اس وقت شام بھاگ گیا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ خاتون گرفتار ہو کر لونڈی کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کے ساتھ اسے واپس بھجوایا اس کے بھائی عدی کے پاس شام میں، اور عدی کو جا کے جب اس کی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شرم و حیا اور پاک دامنی کا تذکرہ کیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ جب وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے ہیں تو کیسے اس کی عزت محفوظ رہی ہوگی۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا تھا تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ میں نے اتنی شرم و حیا نہیں دیکھی، تو بڑے متاثر ہوئے تھے، پھر مسلمان ہوئے۔ بہرحال اب جو اگلا مشہور واقعہ ہے وہ جنگ تبوک ہے، غزوہ تبوک۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو لشکر گیا تھا، حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رومیوں سے جنگ ہوئی تھی موتا کے مقام پر، اور رومی شکست خوردہ ہوئے تھے۔ ان کو بڑا غصہ تھا کہ ایک تو مسلمانوں نے ہماری طرف اسلام کی دعوت کیوں بھیجی، اور دوسرا پھر جب ہماری ان کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں ہمارا نقصان زیادہ ہو گیا۔
ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل ایک بڑی فوج تیار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تیاری کرو۔ اس وقت مدینہ منورہ شہر کے حالات جو تھے اس میں دو چیزیں نمایاں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دیے۔ اب صحابہ کرام جو ہے ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوش دیکھتے تھے تو اپنے سارے دکھ بھول جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں پریشان دیکھتے تھے اپنی خوشیاں بھول جاتے تھے۔ تو یوں بڑا اضطراب تھا، منافقین بڑے سرگرم تھے، پورا جتھا بن چکا تھا، اور انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی، نام رکھا مسجد، کہ اصل میں وہ تھا ان کا آفس، چاہتے تھے کہ یہاں ہم اپنی میٹنگز کیا کریں گے، لیکن آفس شو نہیں کر سکتے تھے کہ آفس ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹر کی۔ ایڈمنسٹریٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفس مسجد نبوی ہوا کرتا تھا، کہ تم تو عوام ہو، تمہیں آفس کی کیا ضرورت ہے، یہ سوال ہو سکتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے نام یہ دیا کہ جی ہم بعض اوقات مسجد نبوی میں پہنچتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے تو یہاں اپنی جماعت کروا لیا کریں گے کبھی کبھار، اس کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اس کا افتتاح فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو آپ کے خلاف ایک آفس ہے، اس کو آپ نے ڈیمالش کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ مسجد زرار اس کا نام قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن ابھی نہیں، آپ تبوک سے جب واپس آئیں گے تب۔ چنانچہ یہ دوسرا بڑا واقعہ۔ تیسری چیز ایک اور بھی تھی چھوٹی سی، کہ کھجور کی فصل بالکل تیار تھی، پچھلا سال قحط میں گزرا تھا، اب اس سال کی فصل تیار، جن کا سارو مدار اپنی اس فصل پر ہو، جن کی اکانومی کا، ان سے ذرا حال پوچھیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں ماضی میں تو کسان حضرات اپنے گھر سے چارپائی اٹھا کے کھلیان پہ جا کے لگاتے اور وہیں سوتے، وہیں ڈیرے لگا لیتے تھے، جہاں گندم کاٹ کے اور دوسری فصل لا کے ڈالی ہوئی ہوتی تھی، بھوسا دانہ الگ الگ کرنے کے لیے 24 گھنٹے اس پر لگے رہتے تھے۔ اب فصل تیار ہے، آرڈر آ گیا تبوک کا، وہاں جانے کا، جنگ کے لیے فاصلہ لمبا تھا، 20 دن آنے کے، 20 دن جانے کے، اور وہاں کتنا سٹے، واپس آنے تک یہ فصل تو ضائع ہو چکی ہوگی، تو اس لیے بھی اضطراب ایک تھا۔ لیکن بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آرڈر آیا تو بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی تیار ہوئی، وفد کے وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، آس پاس کے قبائل سے بھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ڈونیشن مانگا، صحابہ کرام نے ڈونیشن بھی دیا۔ اور یہ وہ موقع ہے جس کا وہ واقعہ مشہور ہے نا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا تھا کہ ہر مرتبہ ابو بکر صدیق مجھ سے بازی لے جاتا ہے، اس مرتبہ میں زیادہ ڈونیشن دوں گا، ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ کیا کیا کہ گھر کے اندر گئے اور جتنا سامان تھا سارا 50-50 کیا، اور آدھا سامان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، فوجیوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ گھر کا سارا سامان ہی لپیٹ کے لے آئے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، تو بڑی خود اعتمادی کے ساتھ بتایا کہ اللہ کے رسول آدھا سامان میں گھر کا لے آیا ہوں۔ ابو بکر تم؟ کہا اللہ کے رسول گھر کا سارا سامان، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی ہے، سامان تو سارا یہ رہا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ آج بھی بازی لے گیا مجھ سے، ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا۔ اسی طرح خواتین نے اپنی جیولری پیش کی جس سے جو ہو سکتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 اونٹ پورے سامان کے ساتھ لوڈڈ سے وعدہ دینا شروع کیا۔ جوں فائٹرز بڑھ رہے تھے، حضرت عثمان بھی ہر تھوڑی دیر کے بعد 100 اونٹ اور 100 اونٹ اور 700 اونٹ تک کا حضرت عثمان نے وعدہ دے دیا۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آ رہے تھے، آپ نے ان کو واپس کیا کہ میرے پاس اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں لے جا سکوں، سفر لمبا ہے، پیدل چل نہیں سکو گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا، اچھا اس کا ذکر قرآن پاک میں کہ وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ 300 اونٹ، بعد نے 200 اونٹ ذکر کیے، چلو چھوٹا فگر ہی لے لیتے ہیں، 200 اونٹ سامان تجارت لے کر شام کی منڈی میں جا رہے تھے، حضرت عثمان کے ملازم لے کے جا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہاں اتنی ضرورت ہے تو حضرت عثمان نے اپنے ان ملازموں کو پیغام بھیجا کہ بھائی وہاں شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامان یہیں لے آؤ، مدینہ میں ہی ایک ایسا تاجر مل گیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ پروفٹ دے گا۔ اب وہ سمجھے کہ واقعتاً کوئی بڑا سیٹ، کوئی بڑا تاجر آ گیا ہے، خوشی خوشی آئے، ان کو بھی اپنا شیئر ملنا تھا، لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ ان میں سے کوئی بندہ بولا بھی کہ حضرت آپ نے ہی سارا ٹھیکہ لیا ہے، آپ نے پہلے اتنے اونٹ دے دیے ہیں، اتنا سامان دے دیا ہے، یہ جو تجارت کے لیے جا رہا ہے اس کو تو جانے دیں، اس کا جو پرافٹ آئے گا وہ دے دیجیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو تم تو شیطان کا کردار ادا کر رہے ہو، میرا کہاں سے آیا، یہ تو اس کا ہے، اسی کو واپس دے رہا ہوں۔ ایک طرف یہ بات، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا اتنی پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مختلف الفاظ میں وعدہ دیا تھا، ما ضر عثمان ما ضر عثمان، کہ عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہاری جنت پکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ اب دیکھیں پہلے 700 اونٹ پہ نہیں، یہ 200 جو ہے اس پر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے ذرا اس کو کھولا کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ راس المال تھا، یہ انویسٹمنٹ تھی۔ اب جو تاجر لوگ ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ اپنا کچن بھی پروفٹ سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ جو اصل کیپٹل ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، جو راس المال ہے، اس سے 1 روپے بھی نہیں نکالتے، کہتے ہیں اس میں اضافہ کرنا ہے، نکالنا نہ پڑے، اور اگر کبھی مجبوراً اس سے کچھ پیسے نکالنے پڑے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اتنی اہمیت ان کے نزدیک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ بہرحال اسی طرح ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنا بیبی مدر فیڈنگ پر، دودھ پیتا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی وہاں جنگ ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، میں دشمن سے لڑوں گا یا تمہارے بچے کی حفاظت کروں گا اور اس کی خوراک اور دیکھ بھال۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اس نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کیا، میرے پاس اس بچے کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں اس لیے نہیں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں، اس کی خوراک کا بندوبست کریں، اور نہیں، میں تو اس لیے دے رہی ہوں کہ جنگ میں جب دشمن آپ کی طرف تیر برسائے یا تلوار کا وار کرے، آپ میرے بچے کو آگے کر دیں، یہ بھلے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آپ محفوظ رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دیا۔ اب دیکھیں بچے تو دشمن کے بھی اچھے لگتے ہیں سوائے امریکہ کے، وہ ماں اپنا بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنی عقیدت کا حق ادا کیا،
لیکن میں اپنے دفاع میں کسی کے بچے نہیں کٹواتا ہوں، میں ترس یا ڈھال استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال یہ بہت سارے واقعات ہیں، آگے چلتے ہیں ہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 30,000 اور کوئی تقریباً 1900 کے لگ بھگ مختلف اونٹ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تذکرہ رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 300 اونٹ پورے سامان کے ساتھ لوڈڈ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ڈونیشن میں پیش کیے۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کہ جب ہجرت کر کے نکلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں پہنچے، آپ نے ملاقات کروائی جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ انہوں نے اپنی درد بھری داستان سنائی کہ مکہ والوں نے میرے ساتھ یہ کیا، سسرال والوں نے بیوی چھین لی، اپنے رشتہ داروں نے بچے چھین لیے، باقی مکہ والوں نے سارا سامان چھین لیا، پیدل چل کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہاں کوئی اور خدا اور یہاں کوئی اور خدا نہیں ہے، جس اللہ نے تمہیں وہاں یہ رزق اور یہ ساری نعمتیں دی تھیں وہ اللہ تمہیں یہاں بھی دے گا۔ تم اپنا ایمان بچا کے آئے ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے آئے ہو، انشاءاللہ یہ فائدے کا سودا ہے، نقصان کا نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنا نوازا کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ صرف 8.5 سال گزرے تھے، 8.5 سال جب کہ نہ اتنی مارکیٹیں تھیں، نہ فیکٹریاں ملیں تھیں، اس نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تغاری بیلچے کا ہی کام، یہ چھوٹا چھوٹا کاروباری معاملہ ہوتا تھا۔ اور 8.5 سال میں ایک بندہ اتنا مالدار ہو جاتا ہے کہ 300 اونٹ صرف ڈونیشن دے رہا ہے۔ یہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے۔ آج تو بزنس اتنا وسیع ہو گیا، اب تو وسائل بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ ہم اس معیار پر نہیں ہیں، ہمارے دل میں رب پر وہ توکل نہیں ہے، وہ بھروسہ نہیں ہے، ہم حلال حرام کا وہ فکر نہیں کرتے، بس ایک لفظ کافی ہے کہ میرٹ پر نہیں ہے۔ بہرحال بات ہی ہو رہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے تبوک میں پہنچے، یہاں اپنے پڑاؤ ڈالا، ان لوگوں کو خبر ہوئی، حیران ہو گئے کہ ہم ابھی تیاری کر رہے ہیں اور وہ اتنے ریڈ الرٹ بیٹھے تھے۔ ہرقل اس وقت تک صرف 40,000 اپنے فائٹر تیار کر پایا تھا، باقی اس کی ابھی تیاری جاری تھی، مزید اور فوج اس نے تیار کرنی تھی، لیکن 40,000 یہ تیار۔ اب جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ اتنی بڑی فوج مسلمانوں کی، تو وہ اپنی کیلکولیشن کرنے لگا کہ پچھلے سال یہ آئے تھے 3,000، اب آ رہے ہیں 30,000، 10 گنا زیادہ۔ پچھلے سال یہ رومی یہ لوگ تھے 1.5 لاکھ، تو اب کتنے ہونے چاہیے؟ 10 گنا 15 لاکھ۔ اچھا 15 لاکھ ہوں پھر بھی شکست ہونی ہے کہ پچھلے سال شکست ہی ہوئی تھی، 15 لاکھ سے زیادہ ہونے چاہیے، اور ہم ابھی صرف 40,000 ہیں۔ اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈالا، علاقے سے بھاگ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کم و بیش 15 سے 20 دن سٹے کیا، بعض سیرت نگاروں نے 1 مہینہ بھی لکھا۔ مختلف علاقوں پہ چھاپے مارے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹاسک دیا کہ مجھے 2 بندے ان کے زندہ گرفتار ہوئے چاہیے، ایک دومت الجندل کا لیڈر عقیدر اور دوسرا یحنہ بن روبہ، یہ مجھے چاہیے، کسی طرح بھی چاہیے، یہ بہت خطرناک لیڈر تھے۔ اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جگہ پہ چھاپے مارنے شروع کیے، تو یحنہ بن روبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کے پیش ہو گیا، معافی مانگی اور ہمیشہ کے لیے وعدہ کرنے لگا کہ ہم کبھی بھی اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے، آپ ہمارے ساتھ پیس ایگریمنٹ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرمائی اور اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کامیابی کے ساتھ عقیدر کو گرفتار کر کے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور وعدہ دینے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی درخواست منظور کی،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ جرمانہ ڈالا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریباً 2000 کے لگ بھگ گھوڑے، اونٹ اور یہ چیزیں لی تھیں، 200 کے لگ بھگ غلام لیے تھے، تھوڑا سا مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مسلمان کمانڈر ہے یا امیر ہے، اس کو یہ اختیار ہے کہ دشمن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے یہ سچویشن دیکھ لے کہ اگر بغیر کسی جرمانے کے معاہدہ کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہو کہ دیر تک یہ لوگ اس کے پابند رہیں گے، تو وہ بغیر کسی کی جرمانے کے معاہدہ کر لے، اور اگر نظر آ رہا ہو کہ یہ خطرناک لوگ ہیں، کسی وقت غدر کر سکتے ہیں، معاہدہ توڑ سکتے ہیں، پابند رکھنے کے لیے ان پر کوئی جرمانہ رکھا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ واپس جب آ رہے تھے تو منافقوں کا جو گروپ ایک ساتھ گیا ہوا تھا، اوپر سے تو کلمہ پڑھتے تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تو کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور نام بھی بتائے گئے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اپنے فوجیوں سے علیحدہ ہوئے، وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے پیچھے جا رہے تھے، تو اس وقت کچھ ان منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملے کا پلان بنایا، اشاروں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے۔ وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میں نے آپ کو بتایا تھا غزوہ خندق میں صرف ان کو پتہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کون سے خیمے میں تشریف فرما ہیں، تو صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رسول اللہ کا رازدان کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھانپ لیا اور باقی صحابہ کو بتا دیا، اور اس طرح منافق ان کا حملہ ناکام، ان کی چال ناکام ہوئی اور وہ حملہ نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے لگ گئے۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دفع کر دیا۔ واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم تھا کہ مسجد زرار وہ جو انہوں نے بنائی تھی اس کو ڈیمالش کرنا تھا منافقوں نے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمالش کروایا، گروایا، اور اس کے بعد وہ لوگ جن کو اصولاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو کر آپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر لشکر میں شامل نہیں ہوئے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی تھی۔ اور یہ فوجی حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، عام لوگ بھی اب تو خیر جانتے ہیں، میڈیا تیز ہے، کہ دیکھیں نا جب جنگ لگتی ہے تو جو چھٹی پر گئے ہوئے ہوتے ہیں فوجی، ان کی چھٹیاں کینسل ہو جاتی ہیں، واپس آ کر جوائن کرو، اور اگر کوئی بھاگے تو مل گیا تو گولی مار دیں گے، نہیں تو پھر اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ اگر کوئی پیچھے رہے گا بغیر اجازت کے لشکر سے بھاگے گا، ادھر ادھر ہوگا، تو اس کے خلاف تادیبی کارروائی وہ کمانڈر فیصلہ کرے، گردن مارے اس کو، یعنی ہلاک کرے یا کوئی اور سزا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ 83 بندے تھے، 83 جن کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی تھی، ان میں سے 80 بندے تقریباً سمجھ لیں کہ منافقین سے ملے ہوئے، جھوٹی قسمیں، یہ مجبوری، یہ مجبوری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑتے گئے۔ 3 بندے مخلص صحابہ کرام، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3، ان میں حضرت کعب بن مالک کی اپنی تفصیلی روایت موجود ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول بہانے بنانے کو ہم بھی بہت بنا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم سے سستی ہوئی، ارادہ تھا لیکن بس سستی کی کہ آج تیاری کرتے ہیں کل کرتے ہیں، لشکر روانہ ہو گیا اور ہم تیار نہیں تھے اور ہم نہیں جا سکے۔ اب ہماری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ ہمیں جو بھی سزا دینا چاہیں دنیا میں دے دیں، آخرت کی سزا سے ہمیں بچائیں، آخرت کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، دنیا کی سزا ہم برداشت کر لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ان کے خلاف کوئی بات چیت، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، قطع تعلقی ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کعب بن مالک کہ وہ ہمارے دوست رشتہ دار
جو صبح شام 10 مرتبہ جن سے لیک سلیک ہوتی تھی، اب کہیں آمنا سامنا ہو جاتا منہ پھیر لیتے تھے، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حیران ہو گئے کہ یہ اتنے گہرے دوست رسول اللہ کا حکم سنتے ہی اتنے اجنبی ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، غالباً 20 دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور حکم آ گیا کہ اب آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے بیوی بچوں سے بھی الگ ہو جائیں، ان سے بھی بات چیت نہ کریں۔ یہ آرڈر سنا دیا گیا۔ اب بیوی بچوں نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، ہم اگر بات چیت کریں گے تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ نہیں، کہا جب رسول اللہ نے منع کر دیا تو اب ایمان چلا جائے گا۔ چنانچہ بیوی بچوں نے بھی بول چال بند کر دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو زمین تنگ ہو گئی کہ اب کیسے زندگی بیتے گی، کوئی بندہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ 30 دن گزرے، بعض اسٹوریز نے 40 دن بھی لکھے۔ حضرت کعب اسی طرح پریشانی، رونا دھونا، مستقل استغفار کرتے رہے۔ کہتے ہیں میں اپنے چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد نبی میں وحی آئی اور آپ پر سورہ توبہ کی وہ آیات وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ والی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ان 3 کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، سارے صحابہ کرام دوڑے ہوئے گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے آوازیں آئیں گلی میں، کعب مبارک ہو، کعب مبارک ہو۔ میں جلدی جلدی اپنے گھر کے چھت سے نیچے اترا، سارے مجھے گلے ملنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا مجھے، ہم تینوں کو گویا کہ ایک نئی زندگی ملی اور خوشی اتنی تھی کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی، یہ بہت بڑا اعزاز تھا، اللہ نے اعلان کر دیا۔ تب دیکھیں نا، ہم خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ نے ہماری معافی قبول کر لی ہے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 ساتھی اس طرح معاف کر دیے گئے، اور اس کے بعد چند ہی دن گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا۔ اب ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، یہ ہجرت کا 9واں سال تھا، یہ پہلی مرتبہ حج فرض ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اپنا حج اگلے سال ادا کروں گا۔ یہ پہلا سال ابو بکر صدیق حج پڑھائیں گے، جو صحابہ تیار ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں حکمت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا کرنا تھا، اگر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کے رہ جاتے، آپ کے ساتھ حج نہ کر سکتے، ٹائم تھوڑا تھا، تیاری نہیں کرتا۔ اس طرح تو نہیں ہوتا تھا نا کہ بینک میں پیسے موجود ہیں، بس نکال کے صرف جمع ہی کروانے، تو سارا کچھ اکٹھا کرنا ہوتا تھا۔ اگلے سال کا وعدہ آپ نے دیا تو لوگوں کو پورا سال تیاری کا مل گیا۔ پہلا سال حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے خود پہلا حج حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگلے سال پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ تیار ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور پھر واپسی اور پھر اگلے حالات، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے، اور کل کا درس انشاءاللہ سیرت پر آخری درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔